السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکرین ہم آج عربوں کی تمدنی اور سماجی حالت کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ ہمارا لیکچر نمبر 9 ہے۔ اس میں ہم عربوں کی تمدنی اور سماجی حالت کے متعلق پڑھیں گے۔ ہم جب عربوں کی تمدنی اور سماجی حالت دیکھتے ہیں تو ہمیں کمپیریٹیولی اس کے جو ساتھ دوسرے لوگ موجود ہیں، قبائل موجود ہیں، حکومتیں موجود ہیں، ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ اور عربوں میں یمن کا تمدن، شام اور عراق کا تمدن یہ شامل ہے۔ یمن کا تمدن عرب کی جن علاقوں کی معاشی حالت اچھی تھی وہاں تمدن نے بھی ترقی کی۔ جنوبی عرب یعنی یمن کے علاقوں میں رہنے والے چونکہ خوشحال تھے، اس لیے وہاں تہذیبی ترقی کے آثار بھی ملتے ہیں۔ صنعاء اور اس کے قریب جن عظیم الشان قلعوں اور فصیلوں کے آثار ملتے ہیں، ان سے اہل یمن کے قدرتی حالات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں یہاں ایک ترقی یافتہ قوم آباد تھی۔ سبا کے دارالحکومت معارب کا بند اور اس سے آبپاشی کا انتظام متمدن انسانوں کا کارنامہ تھا۔ بہت بڑا بند تھا انہوں نے باندھا اور بڑے اچھے طریقے سے یہ اپنے باغات کو سیراب کر رہے تھے قوم سبا کے لوگ، اور یہ بہت ترقی یافتہ لوگ تھے۔ اس کے بعد ہم شام کا اور عراق کا تمدن دیکھتے ہیں تو ہیرا اور حوران جو عراق اور شام کی سرحد پر عربی حکومتوں کے دارالحکومت تھے، خاص ترقی یافتہ تھے۔ ان کا رہن سہن، معاشی نظام اپنے قرب و جوار کی ایرانی اور رومی سلطنتوں کے مطابق تھے، لیکن عرب کے اندرونی مقامات کی حالت ناگفتہ بھی تھی، یعنی ناقابل بیان ہے کہ وہاں کے حالات کیسے تھے۔ جب ہم عربی زبان کے اثرات دیکھتے ہیں تو عربی زبان نہایت وسیع ہے۔ اس کے باوجود جن چیزوں کا تمدن اور اسباب معاشرت سے تعلق ہے، ان کے لیے خاص عربی زبان میں کوئی لفظ نہیں ملتا۔ مثلا سکہ، چراغ، کوزہ، تشت، درہم، دینار وغیرہ کے لیے جو لفظ رائج ہوئے وہ سب دوسری زبانوں سے لیے گئے تھے۔ عربی زبان ادبی لحاظ سے بہت مالدار ہے، یعنی اس میں بہت زیادہ الفاظ موجود ہیں، اور اہل عرب کو اپنی زبان دانی یعنی زبان شناسی پر اتنا فخر تھا کہ وہ جو شخص عربی نہیں بول سکتے تھے یا عربی نہیں تھے، ان کو وہ عجم یعنی گونگا کہتے، یعنی انہیں بولنے نہیں آتا، پوری طریقے سے بات کو بیان نہیں کر سکتے۔ عرب میں شعر و شاعری کا بڑا چرچا تھا، اور یہ لوگ چونکہ عام طور پر لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے ان کے یہاں کوئی کتاب کا سلسلہ نہیں تھا۔ لوگ اشعار زبانی کہتے تھے، زبانی یاد کرتے تھے، اور انہیں یاد رہتے بھی تھے۔ ان کی قوت حافظہ جو ہے وہ بہت اچھی تھی۔ اشعار میں زیادہ تر جنگوں کے حالات بیان ہوتے تھے یا اپنے قبیلے کی بہادری کا تذکرہ ہوتا تھا۔ اخلاقی پستی کا یہ عالم تھا کہ شاعر اپنی محبوبہ کا نام لے کر اشعار میں اس کی تعریف کرتے تھے، یعنی عام طور پر یہ نام نہیں لیے جاتے، شعر ایسے کہا جاتا ہے، کوئی دوسرا بھی وہ کہہ سکتا ہے، یا اس کے لیے اشارے استعمال کیے جاتے ہیں، نام نہیں لیا جاتا۔ لیکن یہ چونکہ ایسے بے حیات ہے تو یہ نام بھی شعر کے اندر لے لیتے تھے۔ ادبی میلوں میں شاعر اپنا کلام سناتے اور حسب قابلیت خراج تحسین وصول کرتے۔ عربوں کی معاشی حالت جب ہم دیکھتے ہیں تو عام طور پر معاشی بدحالی کا شکار تھے، کیونکہ یہاں بارشیں نہیں ہوتی، کھیتی باڑی اچھے طریقے سے نہیں ہوتی، صرف اونٹ اور بکریاں ہی، بھیڑ بکریاں ہی پالنا ان کا پیشہ تھا۔
مویشی پالنے کے علاوہ دوسرے ممالک سے تجارت کرتے تھے۔ اہل عرب روزمرہ کی چیزیں اپنے ہاتھوں سے تیار کرتے اور اس کو پھر دوسرے لوگوں کے ہاتھوں فروخت کرتے، جیسے یمن کی چادر اور کمبل اور جنگی آلات، یہ چیزیں ان کی بہت مشہور اور بڑی قیمتی اور بڑی جو ہے وہ مانگ ان کی تھی۔ عربوں کے محاسن جب ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں کے اندر کون سی خوبیاں پائی جاتی تھیں، تو ان کے اندر خوبیاں بہت تھیں۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ سخی جو ہے خرچ کرتے ہیں، مہمان نواز، وعدے کے پکے، بھائی چارے کا رشتہ بڑا نبھاتے ہیں، بہادر ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے ہمدرد ہیں۔ یہ بہت اچھی خوبیاں ہیں جو عربوں کے اندر پائی جاتی تھی۔ آزادی کے شیدائی، اسی طریقے سے زبان سیکھنے کے شیدائی، اسی طریقے سے عربی شاعری ان کو بہت اچھی آتی، اور کھیل کود میں بھی بہت اچھے تھے، اور نیک لوگ نیک نامی کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دینے کے لیے تیار رہتے، امیر غریب سب مسافر اور مہمانوں کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے تھے۔ حاتم طائی جو دنیا میں ضرب المثل ہے سخاوت میں، یہ عرب ہی کا مشہور شخص ہے۔ وعدہ خلافی نہیں کرتے اور وعدہ خلافی کو بہت برا سمجھتے تھے۔ آزادی خود مختاری میں بھی بہت قوی مقام ہے ان کا، بہت بڑا مقام ہے ان کا، آزاد رہنے کو پسند کرتے تھے۔ جب ہم ان کی حالات دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر عورت کی کیا مقام ہے، تو عورتوں کو آزادی حاصل تھی، عورتوں کو آزادی حاصل تھی۔ اسی طریقے سے جب ہم ان کی بری رسومات دیکھتے ہیں، ان کے اندر جو برائیاں موجود تھیں، تو برائیوں میں بے رحم بہت، ان کی بے رحمی ایسی تھی کہ پرندوں اور زندہ جانوروں کا گوشت کاٹ کے کھا جاتے تھے۔ سنگ دل، سخت دل، بہت پتھر دل تھے۔ یہ اگر اپنے دشمن پر قابو پا لیتے تو ایسے سنگ دل تھے کہ اس کو کسی درخت کے ساتھ باندھ دیتے اور اس کا پھر نشانے بناتے، تیر سے نشانے لیتے، اس کے ایک ایک عضو کاٹتے تھے۔ سنگ دل، انہیں کوئی رحم نہیں آتا۔ توہم پرستی بھی ان میں بہت زیادہ تھی، بھوت پریوں کا ان کے اندر بہت زیادہ کنسیپٹ پایا جاتا تھا، روحوں کا، مردوں کے روحوں کا بہت زیادہ کنسیپٹ کہ وہ واپس آ جاتی ہیں۔ فال گیری اور جادو ان کے اندر بہت زیادہ تھا، اور اس فن میں عورتیں بڑی ماہر موجود تھیں، کاہن عورتیں۔ اسی طریقے سے ان کے اندر شراب پینے کی بری عادت موجود تھی، جوا کھیلنے کی بہت بری عادت موجود تھی، سود خور تھے، یعنی سودی کاروبار کرنا، سود پہ پیسہ دینا، یہ ان کا بڑا بہترین مشغلہ، مرغوب مشغلہ تھا۔ ان کے اندر ایک برائی یہ تھی کہ یہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور بیٹی کو پالنا اپنے لیے ندامت اور شرمندگی سمجھتے تھے۔ بے حیائی ان کے اندر بہت زیادہ، یہ ایسے بے حیا لوگ تھے کہ مرد و عورت خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت بھی کپڑے نہیں پہنتے تھے، اور غلاموں سے بدسلوکی بہت زیادہ کرتے تھے، غلاموں کو بہت برے طریقے سے مارتے اور ان سے بہت برے طریقے سے، جانوروں سے بھی برے طریقے سے کام لیتے۔ چوری اور ڈکیتی، اس میں کوئی وہ آر نہیں محسوس کرتے تھے، راستہ چلتے قبیلوں کو لوٹ لیتے، چوریاں کرتے، یہ ان کے کوئی معیوب چیز نہیں تھی۔ بدکاری ان کے اندر بہت زیادہ موجود تھی، اور جو ہے وہ بدکاریوں کے لیے شعر کہتے، شراب پی کر گانے گاتے، عورتیں گانے گاتی،
اور یہ اس طریقے سے بدکاری کو فروغ دیتے. اسی طریقے سے عشق میں بہت ان کی بیماری عشق والی ان کے اندر موجود تھی، اور یہ بھی ایک ان کے اندر برائی تھی. تو اگر ہم ان کی خوبیوں کو دیکھیں وہ بھی ان کے اندر ہیں، اور اگر ان کی خامیوں کو دیکھیں تو وہ بھی ان کے اندر بہت زیادہ موجود ہیں. بہرحال عربوں کے تمدنی حالت اسلام سے پہلے اچھی نہیں تھی. اللہ رب العزت ہمیں اپنے معاشرے کے حالات کو بہتر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ حافظ.